الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور دوسرے معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور ماہر القادری نے کیا ہی تمثیل پیش کیا ہے، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ، ادھر ایک کہتا میری سنو ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، خدا دونوں لڑاتے یوں ہی، شب و روز فتنہ اٹھاتے یوں ہی، نہ ہم ہوتے بچوں جہاں میں نہ تم سرے سے جہاں بلکہ خود ہوتا گم، حقیقت میں سب کا خدا ایک ہے، خدا کو جو مانے وہی نیک ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، انسان اس دنیا میں بہت سے نظریات لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو اپنے خالق کو پہچاننا چاہتی ہے۔ اسلام اسی فطرت کی آواز ہے اور اس آواز کا نام توحید ہے۔ توحید صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے، ایسا انقلاب جو انسان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ رب العالمین کا بندہ بنا دیتا ہے۔ جب انسان یہ اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ صرف ایک جملہ نہیں پڑھتا بلکہ دنیا کی ہر جھوٹی طاقت، ہر باطل معبود اور ہر ظالمانہ نظام سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن مجید پوری انسانیت کو پکار کر کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے آزادی، عزت اور نجات کا ابدی منشور ہے۔ یہی وہ اعلان ہے جس نے صحراؤں کے چارواہوں کو دنیا کا رہنما بنا دیا، غلاموں کو عزت بخشی، کمزوروں کو قوت دی اور مایوس دلوں میں امید کی شمع روشن کر دی۔ اے اہل ایمان، ذرا تاریخ انبیاء پر نگاہ ڈالیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک یہی صدا بلند کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ ایک ہے کہ اعلان سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے جابر کے سامنے ڈٹ گئے اور فرمایا کہ رب صرف ایک اللہ ہے، نہ کہ تخت و تاج کا مالک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خالص توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ واحد کی بندگی کی طرف بلایا۔ پھر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں وہ تاریخی اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ کلمہ تھا جس نے حضرت بلال کی زبان پر احد احد بن کر ظلم کے ایوانوں کو ہلا دیا۔ یہی توحید حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر کے صبر و استقامت کی بنیاد بنی۔ یہی عقیدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صداقت کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عدل کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سخاوت کا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شجاعت کا استعارہ بنا گیا۔ آج بھی اگر امت عزت، اتحاد، سکون اور کامیابی چاہتی ہے تو اسے اسی اعلان ربانی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس دل میں توحید راسخ ہو جائے وہ کسی طاغوت سے نہیں ڈرتا، کسی باطل کے سامنے نہیں جھکتا اور کسی غیر اللہ سے امید نہیں باندھتا۔ اس کا سہارا صرف ایک اللہ ہوتا ہے، اسی پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے اور اسی کے سامنے وہ اپنا سر جھکاتا ہے۔ مسلمانوں، جب تک ہمارا سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے، ہماری دعا صرف ایک اللہ سے، ہمارا خوف صرف ایک اللہ کا اور ہماری امید صرف اللہ سے وابستہ رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن جب دل اللہ سے ہٹ کر دنیا کے سہاروں پر لگ جائے تو ذلت ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، توحید صرف زبان سے اللہ ایک ہے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا نام ہے۔ خوشی میں بھی اللہ یاد رہے، غم میں بھی اللہ یاد رہے، تنہائی میں بھی اللہ یاد رہے اور اقتدار و اختیار میں بھی اللہ کا خوف باقی رہے۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ وہ توحید کی طرف واپس لوٹے، کیونکہ جب عقیدہ مضبوط
سلوط ہوتا ہے تو کردار سنورتا ہے، کردار سنورتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے، اور جب معاشرہ بنتا ہے تو تاریخ رخ بدل جاتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم اپنی عبادت، اپنی محبت، اپنی امید، اپنے خوف اور اپنی زندگی کے ہر شعبے کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے، تاکہ ہم دنیا میں عزت اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔